بندوں کو اللہ سے ملانا، شیطان کے چنگل سے انہیں چھڑانا، شیطان سے انہیں دور رکھنا، یہ امت مسلمہ کے قائدین، امت مسلمہ کے علماء، امت مسلمہ کے فقہا، امت مسلمہ کے مفکرین کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جتنا ہم کہیں اور سنیں اس سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے قریب تر ہونے کے وہ تمام وسائل اور تقرب کے وہ تمام ذریعے اور اللہ سے محبت کرنے کے وہ تمام ڈھنگ اپنی امت کو بتلا چکے ہیں، اور بتلا کر کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور خود بتلایا ہی نہیں بلکہ عملی طور پر قدوہ بن کر اس کو دنیا کے سامنے پیش بھی کیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اور آپ کو اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا طریقہ جو اللہ سے قریب کرنے والا ہو، کوئی بھی ایسا ڈھنگ جو قلوب اور دل کی تطہیر کا ہو، کوئی بھی ایسا ڈھنگ جو نفسوں کی پاکی اور طہارت کا ہو، کوئی بھی ایسا اصول جو تزکیہ نفس کا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں چھوڑا ہے، بلکہ تفصیل کے ساتھ عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی امت کے سامنے پیش کر دیا ہے اور رکھ دیا ہے۔ اور اسی بات کو قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے یوں بیان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگو آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت کو پوری کر دی ہے اور دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہو چکا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ دین اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیش کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ، کوئی دوسرا دین لے کر کے میرے پاس قیامت کے دن آئے گا تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جگہ جگہ اپنے نبی کی اطاعت و اتباع کی تلقین فرمائی ہے، جگہ جگہ قرآن کے صفحات پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کا اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے دنیا کے لوگوں، رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے لے لو اور جن باتوں سے وہ منع کریں اسے رک جاؤ۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور ولا تبطلوا اعمالکم، ان کی مخالفتیں کر کے اپنے اعمال کو باطل، ضائع اور برباد مت کرو۔ کہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سنو تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے نبی کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں تعلیم دیں، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو پاک و صاف کریں، تاکہ وہ تمہیں زندگی گزارنے کا فن اور ہنر بتلائیں، تاکہ تمہیں رب کی عبادت و بندگی کا طریقہ عطا فرمائیں، تاکہ وہ تمہیں رب کو راضی کرنے کا ڈھنگ بتلائیں، تاکہ تمہارے دلوں کو پاک و صاف کریں۔ تو میرے عزیزو، ہر جگہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس طرح کی باتوں کو بیان فرمایا ہے، تو یہ ہمیں اپنے دماغوں میں یہ اصول اور یہ منہج رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتلاؤں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی طرف سے کوئی طریقہ نہیں بتلاتے، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک رب کا اشارہ نہ ہو، عرش والے کا جب تک اشارہ نہیں ہوتا نبی اپنی زبان کو کھولا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھنگ، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ فإن خیر الحدیث کلام اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی حدیث ہے، اللہ کی بات ہے۔ فإن خیر الحدیث کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین علم اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ اپنے دماغوں میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے عمل سے، ہماری تربیتوں میں کبھی ایسا کوئی عنصر نہ آئے جو شرک اور بدعت کی غلاظتوں میں یا اس کی آلائشوں میں مبتلا ہو یا اس سے لپٹا ہوا ہو، بلکہ یاد رکھو مسلمانوں، تم نے اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کر لی تو یاد رکھو نجات
انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تمہارا مقدر بنے گی. قیامت کے دن تمہارا حشر بھی صحابہ کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. ہاں جو اللہ کی اطاعت کریں گے, جو رسول کی اطاعت کریں گے, ان کا حشر قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا کہ مع الذین انعم اللہ علیہم, جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے. جو پانچوں وقت کی نمازوں میں تم رب سے دعا کرتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. اے بار الہ ہمیں وہ راستہ بتلا, ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پر تو نے انعام فرمایا ہے, تو نے اپنا انعام اور کرم اور فضل فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ہمیں ان راستوں پر نہ چلا, ان ڈھنگ اور طریقوں پر نہ چلا جس کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے, یا جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں یعنی یہود و نصارہ کا راستہ, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. تو وہ انعام جس راستے پر اور جس صراط پر جس طریق پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ, جو اللہ کی اطاعت کریں گے, جو رسول کی اطاعت کریں گے, ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے. کون لوگ ہیں وہ؟ من النبیین, نبیین کا راستہ, والصدیقین, صدیقین کا راستہ, والشہداء, اللہ کی راہ میں جو اپنی گردنوں کو قربان کر چکے ہیں ان کا راستہ, والصالحین, اور نیک اعمال, نیک سچے ایمان رکھنے والے صالحین بزرگ لوگ, ان کا راستہ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ان کا حشر ان چار کیٹیگریوں میں سے کسی ایک کیٹیگری کے ساتھ ہوگا. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم قیامت کے دن اب نبی اور رسول, شہداء, صالحین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کر لینی چاہیے. اس کے علاوہ اور کسی کی اطاعت و فرمانبرداری کا قلادہ ہماری گردن میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ بنیادی طور پر اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیجئے. آئیے ایک بات اور میں بتلاتا چلوں, اور اسے بھی اپنے ذہن میں اور دماغ میں ہم رکھتے چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت زندگی کے تمام شعبہ جات کو شامل ہے, تمام شعبے حیات سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے. ہر شعبے میں آپ کی تربیت موجود ہے, ہر میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی خوشبوئیں بکھیری ہیں. ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ عقیدے سے متعلق باتیں ہوں, چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں, اخلاقیات سے متعلق ہوں, اسی طرح عادات و معاملات سے متعلق ہوں, اسی طرح تہذیب و تمدن سے متعلق ہوں, اسی طرح اقتصادیات سے متعلق ہوں, اسی طرح سے سماجیات سے متعلق ہوں, معاشرت سے متعلق ہو, اسی طرح سیاسیات سے متعلق ہو, دنیاوی قضائے اور فیصلہ جات سے متعلق ہو, میدان جہاد سے متعلق ہو, یا منبر و محراب سے متعلق ہو, یا گھر کے اندر رہنے والی جو ہماری زندگی ہے, لوگوں سے اوجھل گھر کی بچوں اور بیوی کے درمیان کی جو زندگی ہے اس کے تعلق سے ہو, یا گھر کے باہر رہنے والی زندگی ہو, غرض ہر میدان میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر میدان میں نبی کی تربیت آپ کو نظر آئے گی. عورت ہوں, مرد ہوں, جوان ہوں, بچے ہوں, بوڑھے ہوں, اعزاء ہوں, اقارب ہوں, اپنے ہوں, پرائے ہوں, مسلم ہوں, غیر مسلم ہوں, اللہ کے نبی سب کے لیے مربی تھے, سب کی تربیت کے لیے آئے اور سب کے نجات دہندہ بن کر بھیجے گئے تھے, سب کے معلم تھے, سب کے استاد تھے, سب کے دلوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے, سب کو اللہ سے جوڑنے کے لیے, بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یہ اور بات ہے کہ جنہوں نے نبوی طریقے کو اپنایا, جنہوں نے آپ کی تربیت و تعلیم کو اپنے سینے میں جگہ دی, اور جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا اور اللہ کے رسول کی باتوں کو تسلیم کیا, تو ہمیں تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ان میں کوئی صدیق اکبر بن کر کے ابھرا, ان میں کوئی فاروق اعظم بن کر کے چمکا, کوئی سراپا شرم و حیا بن کر غنی کے خطاب پا کر کے نمودار ہوا, تو کوئی حیدر کرار کی بجلی بن کر خرمن شرک و باطل کو, خرمن شرک و کفر کو غارت کرتا ہوا چمکا, کوئی امین امت کے خطاب سے نوازا گیا, تو کوئی محرم اسرار نبوت کے لقب سے ملقب ہوا, کوئی غرض نبوی تربیت کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ نظر نبوت کے معجزات بھی کچھ ایسے تھے کہ ذروں پر پڑی اگر نظر ہوئی تو وہ ذرے آفتاب بن گئے, اور سنگریزوں پر پڑی تو وہ گہرے نایاب بن کر کے دنیا کے اندر چمکے. اور کسی نے صحیح کہا کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا, فروغ بعد یہ سینا
اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ ان کی نظروں میں کیا بات تھی، ان کی نظروں میں کیا بات تھی، سنگریزے گوہر ہو گئے، سنگریزے گوہر ہو گئے، وہ بکریوں کے چرواہے، وہ اونٹوں کے پیچھے چلنے والے لوگ، وہ جاہل، وہ اکھڑ، وہ